محترم ناظرین، السلام علیکم۔ زندگی کے پیچیدہ اور کانٹوں بھرے راستوں پر مسلسل سفر کرتے اینی کے لہو لہان پیر کب کے تھک چکے تھے۔ کچی قبر کی تہہ میں رکھا سفید کفن میں لپٹا اس کا نازک وجود اس تھکان کی گواہی دے رہا تھا۔ گورگن نے سیمنٹ کی پہلی سلیب اٹھائی ہی تھی کہ میں نے اسے روک دیا۔ بغل میں دبائی سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا نکالی اور نیچے اتر کر اینی کے پہلو میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی۔ خدا حافظ اینی۔ میں نے اس کے پھول سے وجود کو بھاری دل کے ساتھ الوداع کہا اور کفن کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میرا نام قمر ہے، قمر کامران، عمر تقریباً 60 سال۔ کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سوشیالوجی میں پڑھاتا تھا۔ آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی بے تحاشا زمین تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ اچھے لباس پہننے کا، اچھی موسیقی سننے کا، اچھی کتابیں پڑھنے کا اور اچھی گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا۔ شادی بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہماری شادی ان چند شادیوں میں شامل تھی جو والدین کی جانب سے کی جانے کے باوجود کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت تھی اور وہ بھی میرے اوپر جان چھڑکتی تھی، لیکن شاید محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا شاید میں بہت بدقسمت تھا، کیونکہ وہ شادی کے 5ویں ہی سال کینسر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ شادی کی ایک نشانی نوشین کی شکل میں میرے پاس چھوڑ گئی۔ نوشین میری اکلوتی اولاد تھی اور میرے دل کا ٹکڑا۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ دراصل نوشین کی ماں نے معیار کا سانچہ ہی ایک ایسا بنا دیا تھا کہ اور کوئی عورت اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ میری ساری زندگی نوشین کے گرد مدار میں چکر لگانے میں لگی رہی۔ میں اس کا باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ وہ کیا پہننا پسند کرتی تھی، وہ کیا کھانا پسند کرتی تھی، وہ کس چیز سے الرجک تھی، سب کا خیال میں خود رکھتا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے کی زندگی میں کسی تیسرے کی گنجائش بالکل بھی نہ تھی۔ مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا، اچھی بھلی نوکری چل رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن میری اکلوتی جوان بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور وہ مجھے چھوڑ کر کہاں گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ صرف اشد ضرورت کے تحت گھر سے نکلتا، باقی کا سارا وقت کتابوں میں گزرتا۔ کبھی کبھی آس پڑوس سے 1-2 دوست ملنے آ جاتے، لیکن وہ بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے جاتے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی۔ میں کراچی میں کلفٹن میں واقع سمندر کے کنارے ایک لگژری فلیٹ میں رہتا تھا۔ نوشین کے چلے جانے کے بعد بہت دفعہ سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں چلا جاؤں، لیکن فلیٹ کے ہر کمرے سے میری بیٹی کی خوشبو آتی تھی۔ جب بھی جانے کا سوچتا، وہ خوشبو قدم جکڑ لیتی تھی۔ فلیٹوں میں رہنے والے باقی لوگوں میں زیادہ تر عیاش پسند امیر زادے تھے جو رہتے تو کہیں اور تھے، لیکن فلیٹوں کو عیاشی کے اڈوں کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ خیر، ان کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اپر کلاس میں کسی کے پاس دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کا یا دلچسپی لینے کا وقت ہی نہیں۔ ایک دن طوفان آنے کو تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بار بار کراچی کے مکینوں کو سمندری طوفان کی ممکنہ تباہ کاریوں سے آگاہ کیا جا رہا تھا، لیکن مجھے طوفان بہت پسند ہے۔ عجیب سی بات ہے، لیکن جتنا طوفان شدید ہو، میرے اندر اتنا ہی زیادہ سکون مجھے مارتا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی طرف جھانکا تو لہریں غیظ و غضب ڈھا رہی تھیں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، لیکن باہر تاریکی چھا چکی تھی۔ پورا آسمان سرمئی کالے بادلوں سے ڈھکا پڑا تھا اور ہوائیں پام کے نازک درختوں کو دوہرا کیے دے رہی تھیں۔ میں نے پائپ سلگانے کو تمباکو کی تھیلی نکالی تو صرف چٹکی بھر تمباکو کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمباکو کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اپنی یادداشت کو کوستے لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تمباکو خریدنے نکل کھڑا ہوا۔ میرا فلیٹ 5ویں منزل پر ہے۔ باہر لابی میں نکل کر لفٹ کا بٹن دبایا تو پتہ چلا چاروں لفٹوں میں سے صرف ایک ہی کام کر رہی تھی۔ خیر، خدا کر کے لفٹ کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک دل نشین خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں گھیر لیا۔ لفٹ خالی نہیں تھی، اس میں ایک اکیلی لڑکی کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تقریباً 21 یا 22 کا سن ہوگا اور اونچا لمبا قد، کھلتا ہوا گندمی بے داغ رنگ اور متناسب جسم۔
اس نے بال غالباً کسی بہت اچھی جگہ سے رنگوائے تھے، تو گہرے سرخی مائل بھورے رنگ کے، مگر ان میں کہیں سنہرا رنگ جھلک رہا تھا، اور اونچی روشن پیشانی اور دو گھنی بھنویں تلے بادامی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمایاں تھی۔ کانوں میں جدید وضع کے لیے لمبے بندے لٹک رہے تھے۔ لڑکی نے نیلی اڑی رنگت کی چست جینس پہنی ہوئی تھی اور اوپر اسی رنگت اور کپڑے کی جیکٹ، پاؤں میں ٹخنوں تک چڑھے چمڑے کے بھورے جوتے۔ آپ اوپر جا رہی ہیں یا نیچے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ جی مجھے تو نیچے بیسمنٹ میں واقع پارکنگ میں جانا ہے، میں نے کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ آپ اندر آ جائیں، میں پہلے آپ کو بیسمنٹ میں اتار دوں گی، اس نے مہربانی سے کہا، تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس نے دروازہ بند ہوتے ہی 15ویں منزل کا بٹن دوبارہ دبا کر کینسل کیا تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا؟ میں خاموش کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا اور وہ کھڑی مسکراتی رہی۔ آپ میرے اسے غور سے دیکھنے کا کوئی غلط مطلب نہ تلاش کریں۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی، کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو مجھے اپنی نوشین کی یاد دلا رہی تھی۔ بہت شکریہ بیٹے، میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے نیچے تک آنا پڑا۔ بیسمنٹ میں پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں نے شفقت سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جی کوئی بات نہیں، اس نے نہایت شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سر جھٹکا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آس پاس کی کسی دکان پر میرا پسندیدہ تمباکو نہیں ملتا تھا، لہٰذا مجھے صدر تک ہی جانا پڑا۔ تمباکو کو خرید کر دکان سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر پائپ سلگایا، ڈیک پر ایک پسندیدہ دھن لگائی اور پھر بے مقصد کراچی کی سڑکوں پر چکر لگانے لگا۔ یہ شہر مجھے بے حد پسند ہے۔ گنجان آباد ہونے کے باوجود اس شہر کی شاموں میں ایک عجیب سی تنہائی رچی بسی ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں کا ہجوم ہونے کے باوجود ہر شخص اکیلا دکھائی دیتا ہے، یا شاید لوگ اکیلے نہیں تھے، میرا اپنا دل اکیلا تھا۔ دھیمے غمناک سروں میں وائلن بجتا رہا اور میں دنیا دیکھتا رہا۔ شہر کی گیلی چمکتی سڑکوں پر پھرتے پھرتے کب شام گہری رات میں ڈھل گئی، احساس ہی نہیں ہوا۔ بارش کوئی زیادہ ہی تیز ہوگی تو میں گھر واپس جانے کا سوچا۔ جب میں نے فلیٹوں کی بیسمنٹ میں لے جا کر گاڑی کھڑی کی تو تقریباً آدھی رات ہو چلی تھی۔ میں گاڑی لاک کر کے لفٹ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ایک نسوانی کرہ میرے کان میں پڑی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک سلیٹی رنگ کی کلٹس کے ساتھ ہی وہ لڑکی نظر آئی، لیکن غالباً کچھ گڑبڑ تھی، کچھ پریشانی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر ہاتھ ٹکائے جھکی کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار ابکائی لی اور پھر کمزوری سے وہیں بونٹ کے اوپر ہی گر گئی۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے شاید کوئی زہریلی چیز کو کھا لیا ہے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں مجھے بتانے کی کوشش کی۔ آپ کا فلیٹ کون سا ہے؟ گھر پر اور کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہاں نہیں رہتی، ڈاکٹر ہسپتال۔ اس کے منہ سے بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے بامشکل گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے گیا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو کال کی جو قریب ہی ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا تھا۔ خدا کا شکر ہوا وہ پہلے ہی کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں کلینک پر موجود تھا۔ میرے دوست نے اس کے معدے کی اچھی طرح صفائی کی اور پھر کچھ دوائیاں تجویز کر کے مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ لڑکی نے غالباً پہلی دفعہ میجک مشروم کا استعمال کیا، شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز منہ میں ڈال رہی تھی۔ خیر میں نے صفائی کر دی ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ دوائیوں کے باعث صبح تک غنودگی کا اثر گہرا رہے گا، تم اس کو لے کر جا سکتے ہو، لیکن خیال رہے کہ اگلے کچھ دن اس کو آرام کرنا چاہیے۔ میں مشکل سہارا دے کر اسے گاڑی تک لے گیا اور اگلی سیٹ لمبی کر کے اسے آرام سے لٹا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ کہاں رہتی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی طرف دیکھا تو وہ دنیا و مافیا سے بے پرواہ بے ہوش پڑی تھی۔ مشکل کی بات تھی، جوان لڑکی تھی، رات بھی بہت بھیگ چکی تھی، نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ خیر کچھ دیر سوچ کر میں نے اسے
اپنے فلیٹ پر واپس لے گیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ لفٹ ابھی تک چل رہی تھی، ورنہ میں اس عمر میں کہاں اٹھا کر لے جاتا۔ پھر وہ کچھ ہوش میں بھی آ چکی تھی، بول تو نہیں پا رہی تھی، مگر کم از کم اس کا پورا بوجھ مجھے اٹھانا نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اس کو سیدھا ٹی وی لانچ میں لے کر چلا گیا، صوفے پر احتیاط سے بٹھایا اور کچن سے ایک اورنج جوس کا گلاس لے کر آیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ چپ چاپ جو کہتا گیا کرتی رہی، پھر جوس کا ایک گھونٹ بھر کر بولی، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ نکاہت کے سبب اس کی زبان ابھی تک لڑکھڑا رہی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم چپ چاپ جوس پیو۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، جی اینی۔ اس نے دھیمے سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، پورا نام قرۃ العین ہے، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن میرے دل میں بھی اس کے لیے یکایک محبت اور شفقت کا سمندر موجیں مارنے لگا تھا۔ اس نے جوس پی لیا اور دوبارہ گردن پیچھے ٹیک کر آنکھیں موندنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر احتیاط سے اسے اٹھایا اور نوشین کے کمرے میں لے گیا۔ نوشین کے جانے کے بعد اس کا کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، ہلکی گلابی اور کانسنی رنگ کی دیواریں، ایک کونے میں اس کا بچپن کا سفید کاٹ اور اس کے اندر اس کے پرانے کھلونے، الماری میں ڈھیر ساری کتابیں اور دیواروں پر لگے مغربی پاپ موسیقیکاروں اور گلوکاروں کے اونچے اونچے پوسٹر۔ ایک دیوار صرف نوشین کی اپنی اور میرے ساتھ کھینچی لاتعداد تصویروں کے لیے مخصوص تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، میرا اور میری بیٹی کا ساتھ تو کہنے کو 25 سالوں پر محیط تھا، لیکن وہ 25 سال صرف 25-30 رنگین کاغذ کے ٹکڑوں میں سمٹ کر آ گئے تھے۔ مانی حیرانی سے کمروں کو دیکھتی۔ میں نے اس کو بستر پہ لٹایا، آرام سے اس کے جوتے اور موزے اتارے، جیکٹ اتاری، پھر واش روم سے گرم پانی میں تولیہ بھگو کر لایا اور اچھی طرح سے اس کا چہرہ اور گردن صاف کر دیے۔ تم اب آرام سے سو جاؤ، صبح تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی تو جہاں کہو گی چھوڑ آؤں گا۔ میں لائٹ آف کر کے کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا تو اس نے کہا، سر مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے، اگر ممکن ہو تو لائٹ جلی چھوڑ جائے۔ میں نے مسکرا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ لگا سوئچ آن کر دیا تو کمرے کی چھت پر ستارے چمکنے لگے، پوشیدہ سپیکروں سے بہتے پانی اور سرسراتی ہوا کی سکون امیز سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ میں نے نوشین کی خاص فرمائش پر یہ سسٹم باہر سے منگوا کر لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اینی سے پوچھا، اور اس کے معصومیت سے اسبات میں سر ہلانے پر اس کے سر پر شفقت سے تھپکی دی۔ سو جاؤ، شاباش، تمہیں یہاں اب کوئی نہیں تنگ کرے گا۔ وہ رات میں نے ٹی وی لاؤنج میں آرام دہ کرسی پر پائپ اور کافی پیتے گزار دی۔ کھڑکی سے رہ کر چمکتی بجلی طوفان کی شدت کا احساس دلا رہی تھی۔ کبھی کبھی بجلی کڑک کر سمندر کے سیاہ پانیوں سے بغلگیر ہوتی تو پورا منظر روشن ہو جاتا۔ باہر طوفان ضرور شدت پر تھا، مگر میرا فلیٹ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے بالکل خاموش تھا۔ صبح ہونوں کی تھی جب آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ سر یہ کافی، کسی نے نرمی سے میرا کندھا دبایا تو میں چونک کر اٹھا۔ اینی میرے سامنے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے کھڑی تھی۔ وہ شاید نہا دھو کر آئی تھی، کیونکہ اس کے بالوں میں ابھی تک نمی موجود تھی اور چہرہ میک اپ سے آری صاف شفاف تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بارش میں دھل کر پھول نکھر جاتے ہیں۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ باہر ابھی تک شدید بارش ہو رہی تھی۔ ارے تم نے کیوں تکلیف کر دی؟ میں نے مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ تکلیف کیسی سر؟ اور پھر آپ نے بھی تو میرے لیے پوری رات جاگتے گزار دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اچھا تم بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، میں ذرا فریش ہوا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آیا تو اینی کھڑکی سے لگی کھڑی باہر موسم کا نظارہ کر رہی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں سر، اندر باہر موسم ایک سا ہو جاتا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں بالکل صحیح کہتی ہو، مجھے بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، لیکن میری نوشین کو بارشیں بالکل پسند نہ تھیں۔ وہ دھوپ میں کھیلتی تتلی تھی، اسے سورج کی حرارت
اچھی لگتی تھی۔ نوشین آپ کی بیٹی ہے؟ میں رات کو اس کے کمرے میں سوئی تھی۔ ہاں بالکل، وہ کمرہ نوشین کا ہی ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب کہاں ہے وہ سر؟ اینی نے میرے لہجے میں افسردگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ چلی گئی، مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی سر؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ پھر آپ سے ناراض کیوں ہوگی؟ اور آپ نے اس کو جانے بھی کیسے دیا؟ اینی نے بے درپے سوال پوچھے تو میں اپنی یادوں کے چنگل سے باہر نکل آیا۔ چھوڑو اس بات کو، بہت لمبی کہانی ہے۔ جانا یا رکنا ہمارے اپنے ہاتھ میں کہاں ہے، اور پھر جو جانا چاہے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ خیر یہ ہم کن باتوں میں پڑ گئے؟ میں نے تمہاری صحت کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، بس تھوڑی سی کمزوری باقی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر کمزوری کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ میں ناشتہ بنانے کچن میں گیا تو وہ میرے ساتھ ہی چلی آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دن تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے برن جلاتے ہوئے کہا۔ میرے پیشے میں آرام ممکن نہیں سر، اس نے کاؤنٹر پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اوہو وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تم ایسا بھی کیا کرتی ہو کہ آرام ممکن نہیں؟ اپنے جواب میں صرف خاموشی پا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی معصوم آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیمے سے لہجے میں بولی۔ میں ایک پروسٹیٹیوٹ ہوں سر، ایک ہائی کلاس کال گرل ہوں۔ میں ایک لمبا ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا، پھر فریج کھول کر انڈے اور ٹماٹر نکالے اور چھری کی تلاش میں کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بیٹے ذرا اپنے پیچھو دروازے سے مجھے چھری تو نکال کر دینا۔ جی سر، وہ حیرت سے کچھ زیادہ نہیں بول سکی۔ چھری جسے ٹماٹر کاٹتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی 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 وہی۔ اس نے مڑ کر دراز سے چھری نکالی اور میرے بڑے ہاتھ میں تھما دی۔ سر آپ کو برا نہیں لگا سن کر؟ نہیں، برا کیوں لگے گا، لیکن میں تھوڑا اداس ضرور ہو گیا ہوں۔ یہ تمہارے کھیلنے اور پڑھنے کے دن ہیں، جسم بیچنے کے نہیں۔ میں نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ عجیب آدمی ہیں آپ سر، یہ جان کر کہ میں ایک کال گرل ہوں۔ مرد یا تو شوقین نگاہوں سے گھورتے ہیں، یا میرا ایک رات کا ریٹ پوچھتے ہیں، یا پھر توبہ استغفر اللہ کہہ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے کہا۔ میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں، میرے اپنے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں کسی کو برا سمجھنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور پھر مجھے مجبور لوگوں سے محبت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ میں مجبور ہوں؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بہت دنیا دیکھی ہے۔ میں نے بدستور ٹماٹر کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں مجبور نہ ہوں بلکہ کال گرل بننا میری خواہش ہو۔ اس نے مجھے قریدتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن خواہشوں کی مجبوری بھی تو مجبوری ہی ہے، اور نیک اور گناہ گار ہم سب اپنی اپنی خواہشوں کی گٹھلیاں کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اور بھلا آپ کو مجبور لوگوں سے کیوں محبت ہے؟ دیکھو بیٹی، اس دنیا میں ہر انسان محبت کا حقدار ہے۔ مجبور لوگوں سے محبت کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن بہت ضروری ہے، اس لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ کہ تم کال گرل کیسے بنی؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی۔ سر یہ بہت لمبی کہانی ہے سر۔ میں بھی ہنس کر دوبارہ ناشتہ بنانے میں مگن ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو بارش ابھی تک لگاتار جاری تھی۔ اس بیچاری کے پیٹ میں ابھی ناشتہ گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، وہ ایک ابکائی لے کر واش روم کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ کھایا پیا نکل گیا اور وہ کمزوری سے نڈھال ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں دے کر اسے پھر سلا دیا اور خود بھی اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ آنکھ ایسی لگی کہ مغرب کے وقت کھلی۔ میں نے اینی کو چیک کیا تو وہ بدستور سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ایک کتاب اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ رات کے 10 بجے تو میں نے پھر سے اینی پر ایک نظر ڈالنے کا سوچا۔ وہ کچھ کھسمساری رہی اور میرے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر ہو گئی سر، اس نے پریشانی سے کہا۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑیں۔ ہاں ضرور، تم کہاں رہتی ہو؟ میں یہیں قریب ڈیفینس میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس نے
بستر سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، پھر چکرا کر واپس گر گئی۔ تمہاری حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں اینی، تمہیں ابھی آرام کی اشد ضرورت ہے۔ تم ایسا کرو، فون کر کے اپنی سہیلیوں کو بتا دو کہ تم میرے ہاں ہوں۔ میں نے اس کے اوپر کمل درست کرتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے سر، اس کی آنکھوں میں وحشتوں کے سائے رقصاں تھے۔ سہیلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پیٹر کا ہے۔ پیٹر؟ پیٹر کون ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ پیٹر میرا پمپ ہے سر، دلال، اس نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، نہیں جاؤں گا تو مار مار کر لہو لہان کر دے گا۔ اوہو، میں پریشان ہو کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مگر تمہاری عادت ایسی نہیں کہ تم جا سکو۔ کیا تم پیٹر کو بتا نہیں سکتی کہ تم 2-3 دن کے لیے فارغ نہیں ہو؟ پیٹر کے نزدیک میں صرف ایک بزنس پروڈکٹ ہوں۔ وہ سر مجھے نوچنے کے پیسے لیتا ہے، اسے میری صحت سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی تھی۔ تو تم اس کو بتا دو کہ کل جس کے پاس تھی آج بھی وہیں ہو۔ یہ کام ایسے نہیں ہوتا سر، وہ میرے گاہک سے رات کے پیسے ایڈوانس میں لے لیتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ کتنے پیسے ہوتے ہیں ایک رات کے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ 25,000۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اگر میں اس کو جا کر 1 لاکھ دے دوں تو وہ اگلے 4 روز تمہیں تنگ تو نہیں کرے گا؟ آپ دیں گے پیسے؟ اینی نے شدر سا ہو کر پوچھا۔ آپ کیوں دیں گے پیسے؟ دیکھو بیٹے، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں اور تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر میرے پھر بے حد اصرار کرنے پر پیٹر کو فون کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پیٹر کون تھا؟ کیسا دکھتا تھا؟ کہانی کی طوالت کے پیش نظر میں ان سب باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ قصہ مختصر، اینی کے فون کرنے پر پیٹر میرے فلیٹ پر آیا، میرا اور فلیٹ کا جائزہ لیا، ایک خبیث مسکراہٹ سے مجھے نوازا اور نوٹوں کی گڈی لے کر یہ جا وہ جا۔ اگلے دن میری آنکھ اینی کے جگانے پر کھلی۔ اٹھیں سر، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، میں نے ناشتہ تقریباً بنا ہی لیا ہے۔ نوشین کے چلے جانے کے بعد اس دن پہلی دفعہ مجھے ناشتے کا بہت مزہ آیا۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اینی ابھی تک وہی اپنی جینس کی پتلون اور ایک سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اینی، تم الماری سے نوشین کے کوئی کپڑے نکال کر پہن لو، بے تحاشا کپڑے پڑے ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی تو پورا ضرور آ جائے گا۔ سچ میں سر، میں پہن لوں نوشین کے کپڑے؟ آپ کو برا تو نہ لگے گا؟ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور پہن لو، مجھے بھلا کیوں برا لگے گا؟ اینی نوشین کے کپڑوں میں سے ایک گرے رنگ کی جینس اور کھلی سی آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہن کے آئی تو کچھ لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ نوشین پھر سے میرے سامنے آ گئی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر اینی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ سوری سر، کوئی بات نہیں، مجھے میری بیٹی یاد آ گئی، بالکل تمہارے جتنی تھی جب وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا سر، وہ آپ سے ناراض کیوں ہوئی؟ اینی نے کارپٹ پر بیٹھ کر اور گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر پوچھا۔ نوشین میری اکلوتی بیٹی تھی اور بیوی کی وفات کے بعد میرا واحد اثاثہ۔ میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی مچلتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کم از کم مجھے تو لگتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن زندگی بڑی ظالم چیز ہے۔ اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور اپنے ساتھ پڑھنے والے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے لیے تو لڑکا مشرق سے ابھرتا ہوا سورج تھا، لیکن مجھے پہلی ہی ملاقات میں لڑکے کی شخصیت اور کردار کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ باقی رہی صحیح کسر معمولی سی پوچھ گچھ سے پوری ہو گئی۔ بہت شاطر لڑکا تھا، کئی لڑکیوں کو محبت کے جھال میں الجھا کر برباد کر چکا تھا۔ نوشین میں اس کی دلچسپی میری زمینوں کی وجہ سے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بعد نوشین ہی میری جائیداد کی وارث تھی۔ میں نے نوشین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی وقتی چاہت کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ باپ کی کسی محبت کا، کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن لڑکے کے والدین اس کا رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے بے عزتی کرنا تو مناسب نہیں سمجھا، لیکن صاف انکار کر دیا۔ نوشین کو مجھ سے بے حد محبت تھی، لیکن جوان تھی اور بہت جذباتی بھی۔ تو پہلے تو مجھے منانے کی کوشش کی،
مگر میرے صاف صاف انکار کرنے پر اگلے ہی دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی بوڑھے باپ کی محبت کا خیال نہیں کیا، لیکن خیر، اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ آپ غم نہ کریں سر، وہ ایک دن ضرور واپس آ جائے گی۔ اینی نے مجھے ایک گلاس پانی کا لا کر دیا۔ کاش ایسا ہو سکتا، میں نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ خیر اب تمہاری باری، تم بتاؤ، تم کل کیسے بنی؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ میں لاہور کے رہنے والے ایک غریب رکشے والے کی بیٹی تھی سر۔ اینی نے کارپٹ پر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ میرا باپ ٹھیکے پر رکشہ چلاتا تھا اور میری ماں محلے والوں کے کپڑے سی دیتی تھی۔ کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو ہی جاتی تھی۔ پھر میرا باپ بری صحبت میں پڑ گیا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ ماں کے لیے کپڑوں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ غریبوں والا محلہ تھا، لینے والے کپڑے بھی بہت کم ہوتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، لہٰذا فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ کئی دفعہ تو میرا باپ نشہ ٹوٹنے پر میری ماں کو اتنا مارتا کہ بیچاری بستر پر پڑ جاتی۔ پھر ایک دن میرے باپ نے نشے کے پیسے نہ ہونے پر میری ماں کو ایک ہیروئن فروش کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ پتہ نہیں اس دن میری کمزور ماں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس نے رات کو پھل کاٹنے والی چھری اس ہیروئن فروش کے سینے میں اتار دی اور ہم 3 چھوٹی بہنوں کو لے کر گھر سے نکل آئی۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے جا پہنچے۔ میری ماں نے ہم تینوں کے ہاتھ پیر ایک ہی رسی کے ساتھ باندھے اور اسی رسی کا ایک کنارہ اپنی کمر سے باندھ لیا۔ میں عمر میں باقی دونوں بہنوں سے بڑی تھی۔ مجھے کچھ ماں کی نیت کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے رو رو کر ماں کی منت سماجت کی، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اس کے ارادے میں بہت طاقت تھی۔ اس نے ہمیں نہر میں دھکا دیا اور خود بھی کود پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صرف میں زندہ بچی تھی۔ ماں اور دونوں بہنیں ڈوب کر مر چکی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد میں دوبارہ باپ کے ہتھے چڑھ گئی اور جلد ہی اس نے میرا سودا طے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے سر، اس نے ڈیڈ باڈی نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایک 9 سال کی بچی کی عزت کی قیمت کیا لگائی گئی ہوگی؟ صرف 2000 روپے۔ پھر میں لڑکی نہیں رہی، تجارت کا مال بن گئی۔ ایک گاہک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بکتی رہی۔ پھر ایک دن میں پیٹر کے ہاتھ لگی۔ اس کو اچھی طرح پتہ تھا کہ میں چونکہ شکل و صورت کی اچھی تھی، میرا بہتر استعمال ہو سکتا تھا۔ اس نے میرے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا، انگریزی بولنا سکھایا، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا۔ میں نے بھی دل لگا کر سب کچھ سیکھا اور ایک ہائی کلاس کال گرل بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ میرے ساتھ ایک ڈیل کریں گے سر؟ اینی نے پوچھا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ محبت کی ڈیل۔ ہمارے پاس 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں آپ میرے لیے ایک محبت کرنے والے باپ کی کمی پوری کریں اور میں آپ کی بیٹی کی کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ گمشدہ رشتوں اور رشتوں کی محبت کی کمی ایسے پوری نہیں ہوتی اینی، لیکن خیر میں تیار ہوں۔ وہ 4 دن میرے لیے واقعی یادگار بن گئے۔ اس نے واقعی مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کی، میرا بالکل ایسے خیال رکھا جیسے صرف نشین ہی رکھ سکتی تھی۔ میرے کپڑے نکال کر غور سے جائزہ لیا، پرانے کپڑے پھینک دیے، کچھ کے بٹن دوبارہ لگائے۔ میرے لیے کھانا باقاعدگی سے پکاتی رہی، میری کتابوں پر گرد پوش چڑھائے، یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی دبائے۔ میں منع ہی کرتا رہ گیا، لیکن اس نے میری ایک ہی نہ سنی۔ میں نے بھی پوری کوشش کی کہ میں اسے بتا سکوں ایک شفیق باپ کی محبت کیسی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے بہت سیر کروائی، پورا کراچی لے کر گھوما، جو کہا کھلایا پلایا، جو کہا پلایا، یہاں تک کہ اس کی خاطر اس عمر میں کلفٹن کے فن لینڈ میں جھولوں پر بھی بیٹھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ 4 دنوں میں سے آخری دن تھا۔ ہم ڈیفنس کے ایک نئے تعمیر شدہ شاپنگ پلازے میں پھر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ کپڑے اور جوتے لے دوں، میری مرضی کے نہیں، تمہاری مرضی کے۔ میں نے اس سے کہا نہیں سر، مجھے کپڑے یا جوتے بالکل نہیں چاہیے۔ آپ نے مجھے کچھ لے کر دینا ہے تو ایک گڑیا لے دیں۔ اس نے تقریباً ضد کرتے ہوئے کہا گڑیا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا گڑیا کا کیا کرو گی تم؟
جب میں چھوٹی سی تھی نا سر، تو مجھے سنہری بالوں والی گڑیا لینے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اینی کی آنکھوں میں ناسودہ خواہشات کے چراغ جل دیے، لیکن میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ میری ضد پوری کر سکیں۔ بس میری نہیں ہوتے تھے کہ وہ میری ماں کبھی کبھی پرانے کپڑوں کی قطروں سے ایک گڑیا سی دیتی تھی۔ وہ اصل گڑیا جیسی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کچھ دیر کو میرا شوق دھیما ضرور پڑ جاتا تھا۔ لیں، آپ مجھے ایک گڑیا لے دیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بالکل بچوں کی طرح کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ ہم نے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک کھلونوں کی دکان سے خوبصورت نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی گڑیا خریدی۔ اینی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچوں کی طرح اس گڑیا کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ میں کچھ نہیں بولا، بس پیار سے اس کے گھنے بالوں سے ڈھکی گردن سہلاتا رہا۔ پھر مجھے بھی اپنی نوشین کی یاد آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو امڑ آئے۔ سر، اینی نے مجھے روتے دیکھا تو پوچھنے لگی، نوشین کہاں ہے؟ مجھے اس کا پتہ بتائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے منا کر ضرور آپ کے پاس واپس لے آؤں گی۔ تم سمجھتی نہیں، جو اینی، نوشین کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ کیوں سر، کیوں واپس نہیں آ سکتی؟ اس نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے پلازے کی پارکنگ سے باہر نکالی اور وہ چپ چاپ مجھے گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے ڈیفینس کے قبرستان کے باہر گاڑی روکی اور اینی کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیچاری خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ چلتے چلتے ہم کالے ماربل سے ڈھکی مگر کتبوں کے بغیر دو سادہ سی قبروں تک پہنچ گئے۔ یہ کن کی قبریں ہیں سر؟ اینی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میری بیوی اور نوشین کی قبریں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ اینی نے بے چینی سے پوچھا۔ نوشین مر گئی؟ مگر کیسے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے گھر والوں کو انکار کرنے پر نوشین مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی۔ میں نے قبر کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جب اگلے دن یونیورسٹی سے واپس آیا تو ٹی وی لاؤنج میں نوشین پنکھے سے لٹکی جھول رہی تھی۔ سر، اینی اس سے آگے کچھ نہ بول سکی اور وہیں زمین پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے جسم میں جیسے صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ ہم دونوں بہت دیر تک وہیں ان دو اکیلی قبروں کے پاس لیے پٹے مسافروں کی طرح بیٹھے روتے رہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو بہت رات ہو چکی تھی، لیکن ہم دونوں کا سونے کا دل نہیں تھا۔ میں نے وہیں ٹی وی لاؤنج میں آرام کرسی پر بیٹھ کر پائپ سلگھا لیا اور اینی وہیں میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اینی، ایک بات کہوں، مانو گی؟ میں نے اپنے زانوں پر دھرا اس کا سر پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ جی سر، ضرور مانوں گی۔ اینی، تم یہیں میرے پاس رک جاؤ، میری نوشین بن جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے گلوگیر لہجے میں اسے درخواست کی۔ نہیں سر، ایسے نہ کہیں پلیز، میں نوشین بننے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے بار بار اپنی درخواست دہرائی۔ اس نے بار بار انکار کیا۔ پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ پتہ نہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کب نیند نے آن گھیرا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے دل کے ساتھ اٹھ کر نوشین کے کمرے میں جھانکا۔ بستر پر کوئی سلوٹ نہیں تھی، بس سرہانے پر اینی کی گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ نوشین کے وہ تمام کپڑے سلیقے سے تہہ کیے پڑے تھے جو اینی کے زیر استعمال رہے تھے۔ پھر مجھے ایک دن پارسل ملا۔ میں نے کھولا تو اس میں 1,00,000 روپے تھے اور ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، ایک محبت کرنے والی بیٹی کی طرف سے ایک شفیق باپ کے لیے بہت شکریہ کے ساتھ۔ میں نے اینی کو بہت ڈھونڈا، لیکن جو ملنا نہ چاہ رہے ہوں وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ لیکن اینی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے صبح اخبار کھولا تو آخری صفحے پر اینی کی تصویر تھی۔ اس کی تشدد زدہ لاش ڈیفینس کے ایک چوراہے کے پاس سے ملی تھی۔ پولیس نے معمول کی کارروائی مکمل کر کے لاش عیدھی والوں کے سپرد کر دی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اینی کی لاش عیدھی والوں سے وصول کی۔ اس کے چہرے پر ویسے ہی معصومیت روشن تھی۔ قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے میں نے بغل میں دبائی سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا کالی اور نیچے اتر کر
عینی کے پہلو میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی، خدا حافظ عینی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔